اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق کے بعد آج ہم آپ کو ایک نئی منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ضروری کام ہے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں تک یہ علم جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کے گنے چنے اور محدود دن ہیں، جس کی جتنی زندگی مقرر کی گئی ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا وقت مقررہ کے آ جانے سے پہلے اعمال کی طرف بڑھو۔ اور ہمارے اور آپ کے مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، اس لیے کہ عمر کے پلٹ آنے کی آس نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ آج کل جبکہ ہر طرف سے سننے میں آ رہا ہے یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کووڈ کی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے پناہ میں رکھے، لیکن بہت زیادہ سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے انتقال ہو رہے ہیں، کسی کا جیلوں میں، کسی کا 10واں ہے، کسی کا 20واں ہے، کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس وقت کے بارے میں جو کہ ہمارے لیے جس کا علم رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہم اس کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے خود ایک عزیز کی موت کی وجہ سے، ان کے انتقال ہونے کی وجہ سے ہمارے جو چینج آیا ہمارے اندر، اور اس بارے میں ہم نے سوچا، اور جو کہ پے در پے اموات کے سلسلے میں سننے میں آ رہا ہے، تو یہ ہم نے تلاش کیا کہ کوئی ایسی کتاب مل جائے کہ جس سے ہم آپ کے سامنے وہ تمام اعمال رکھ سکیں کہ جس کے کرنے سے انسان جو ہے نا اس کے لیے ابدی سعادت کی امید ہو سکتی ہے۔ تو پیغام وحدت اسلامی کراچی کی طرف سے سید عابد حسین کا جمع کردہ یہ کتابچہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے، بہت ہی صحیح طریقے سے سب کچھ پیش کیا ہے۔ تو امام علی کا پہلا جو خطبے کا ایک حصہ ہے کہ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ غفلت سے بیداری کے لیے ہے۔ تو ہم اس کا پیش لفظ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان بہت زیادہ گھبرائے اور پریشان ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، خدا تم پر رحمت کرے، سفر کی تیاری کر لو، کیونکہ تمہارے درمیان کوچ کا نقارہ بچ چکا ہے۔ آپ سوچیے کہ موت کا منفی خوف عام لوگوں کے دلوں میں شدت سے کہ مبالغہ آمیز ہے۔ وہ موت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی نہیں بلکہ اس کو انسان کی نابودی سمجھتے ہیں، یعنی کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا، لیکن عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب معاملہ ختم ہے، اسی لیے وہ اپنے کسی پیارے کے مرنے پر فقط چیخ و پکار اور رونے دھونے ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، حالانکہ وہ جانے والا اس وقت ان کی طرف سے کیے جانے والے بہت سے ایسے اعمال کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی تکالیف کو ختم اور مسرت و شادمانی عطا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے وہ اعمال انجام دیے جائیں جو اسے موت کی سختیوں اور پریشانیوں سے نجات دیں، تاکہ اسے سکون ملے اور وہ ایک نئی جگہ جانے کے لیے تیار
ہو سکے. دیکھیے ہم ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، سامان وغیرہ باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس دن ہم جا رہے ہوتے ہیں اس دن ایک عجیب سی وحشت وہ سوار ہوتی ہے کہ اب جہاز میں جائیں گے، پتہ نہیں منزل مقصود پہ پہنچیں یا نہ پہنچیں، پتہ نہیں راستے میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے. تو ایک قسم کے انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور جو وہ وقت قریب آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ، اور جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جانے کی تو اور زیادہ انسان گھبرا رہا ہوتا ہے. تو اگر اس وقت کوئی جیسے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں یا کنیکشن اپنا مضبوط کرتے ہیں، ائمہ طاہرین سے توسل کرتے ہیں، تو پھر سکون آ جاتا ہے انسان کو. یہی ہے کہ جیسے اب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے، تو اگر ہم اس وقت جو ہے ہمارے لیے کچھ اعمال انجام دیے جائیں اور ہمیں اس چیز کے لیے تیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، کریم ہے، جیسے دنیا میں کرم کیا ہے وہ بعد میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہم پہ کرم کرے گا. تو ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے اور نئی جگہ جانے کے لیے تیاری پکڑ سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے دوسرے ملک میں جانے کے لیے وہاں کے موسم اور سفری ضروریات کی چیزیں انسان ساتھ رکھتا ہے، اسی طرح اسے عالم آخرت کے سفر کے لیے بھی وہاں کی ضرورت کی چیزوں کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ جانے والا ویجیلنٹ ہو، وہ تو اپنی زندگی میں جو کچھ کرا اس نے بہت اچھی بات ہے، اچھا کیا، عمل کیے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر کوتاہی کی ہے تو توبہ اور استغفار کے دروازے آخر وقت تک کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے. لیکن انتظار نہیں کرنا کہ اس وقت تک توبہ کریں گے جب آخری وقت آ جائے، نہیں، پہلے سے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تو اس دنیاوی زندگی میں اعمال صالح کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات بھی کرنے ضروری ہیں جو اس سفر کی تیاری میں شمار ہو جائیں. مثلاً اپنے کسی ایسے عزیز یا دوست کا انتخاب کریں جو اس وقت کے یعنی کہ سفر کے اور اس کے بعد کے مراحل میں اس کے لیے وہ تمام اعمال انجام دے جو شارع مقدس نے اور علماء نے پہلے سے بیان کیے ہیں. اور وہ انہوں نے بڑا احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، عابد حسین صاحب نے، کہ انہوں نے مرحلہ وار اس کتابچے میں درج کر دیے ہیں. اور سمجھداری اور عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ نہ صرف ان کو سنا جائے، پڑھا جائے، بلکہ ان کو انجام بھی دیا جائے. اس وقت خود اپنے اوپر نہ گھبراہٹ طاری کرنی ہے، نہ وحشت طاری کرنی ہے، بلکہ یہ کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ سفر کی تیاری کرنی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جب حضور سے سوال کیا گیا کہ کون سا مومن زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، یعنی مومن تو ہوتا ہی سمجھدار ہے، لیکن آپ نے کہا کون سا مومن سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور دوسروں سے زیادہ خود کو اس کے لیے تیار رکھتا ہے. یعنی جانا تو ہر ایک کو ہے، جو آیا ہے چاہے ایک سانس بھی لے دنیا میں واپسی ہے اس کے لیے. تو جب اس کی تیاری ہوگی، بہت اچھی سی تیاری ہوگی، تو وہ مطمئن ہوگا، خوش ہوگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہاں اللہ نے اچھا کیا ہے تو وہاں بھی اچھا کرے گا میرے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ اس کتابچے میں دیے گئے ان اعمال کو فقط ایک ہی شخص انجام دے، بلکہ مرنے والے کے متعدد رشتہ دار، عزیز، اس کی تجہیز و تکفین میں شریک افراد بھی ساتھ ساتھ ان اعمال کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمت پروردگار عالم سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور جانے والا اور اس کے لیے انجام دینے والا سب اس حال میں واپس ہوں گے کہ ان کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے گا. اور جو کوئی بھی کسی مرنے والے کے لیے ان اعمال کو انجام دے گا، خدا نے چاہا تو اس احسان کے بدلے میں جو اس نے جانے والے پر کیا ہے اور اس کی عاقبت کو بخیر کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے مرنے والے پر کسی اور کو اس کے لیے ان اعمال کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور یہ باہمی احسان ایک ایسی دائمی خوشی پر اختتام پذیر ہوگا جس کو سب برزخی زندگی میں دنیا کی خوشگوار یادوں کے طور پر یاد رکھیں گے اور اس کے متعلق باتیں کر کے خوش ہوا کریں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم دوسرے پہ احسان کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، تو کبھی کوئی ایسا جب ہمارے اوپر کوئی موقع آئے گا تو دوسرے ہمارے اوپر احسان کریں گے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ
گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اور ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ مومن کے تو قریب سے ڈر گزرتا ہی نہیں ہے نا. جب اتنے چاہنے والے ہیں، جب اتنے محبت کرنے والے ہیں، جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، بیوی ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ ہمارے اوپر رحمان و رحیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اعمال کو کرنے سے جانے والا تو نجات پا ہی جائے گا، البتہ ان مختصر اعمال کی انجام دہی سے عظیم ترین فائدے ان اعمال کو انجام دینے والوں کو حاصل ہوں گے. مثلا پہلی چیز یہ ہے جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ ایسے بات نہیں لکھی جاتی جب تک کہ کوئی ائمہ معصومین یا کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. جو دوسرے کے لیے عمل کرے گا اس کے لیے اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. دوسرے ہے کہ قدم قدم پہ اس کے لیے کروڑوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. قدم قدم پر اس کے لیے کروڑوں درجات بلند کیے جائیں گے. کوہ احد کے وزن کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. 10 کروڑ فرشتے قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. دیکھیں کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بندہ جو جا رہا ہے وہ بھی تو اس کا بندہ ہے نا، پیارا ہے اس کا، تو اگر اس کے لیے اس وقت میں کوئی کام انجام دے گا جب کہ وہ خود نہیں کر سکے گا یہ کام، تو پھر اللہ تعالیٰ اس احسان کے بدلے میں آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کرے گا. اور جب ہم خود اس دنیا سے جائیں گے تو کروڑوں فرشتے ہماری تدفین میں شریک ہو جائیں گے. تو اور سوچئے کہ قیامت تک اگر استغفار کرتے رہیں تو پھر ہمارے ذمے تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا. اور پھر کیا کہا کہ اس کے لیے پل صراط وسیع تر ہو جائے گا، یعنی کہ چوڑا ہو جائے گا، اور وہ پلک جھپکتے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پہنچ جائے گا پل صراط کے پار. دروازے بہشت پر 7 کروڑ فرشتے اس کا استقبال کریں گے. سبحان اللہ. اس قدر نیکیاں اسے عطا ہوں گی جتنا سورج کی روشنی تمام چیزوں پر پڑتی ہے. اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے جانے والے بندے پر اس کے احسان کیا ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اسے محفوظ رکھے گا. پھر ہے کہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوگا اور قیامت کے دن عرش خداوندی کے سائے میں ہوگا. اب ہر ایک دوسرے جانے والے پہ احسان کرے تو ہر تمام مومنین، تمام محبان اہل بیت کے لیے یہی تمام نیکیاں، یہی تمام ان کے جو ہے ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا. ان کے لیے فرشتے جو ہیں نا انتظار کریں گے بہشت کے دروازے پہ. تو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اولاد آدم پر اس قدر تسلط دے دیا تو حضرت آدم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے، اسے ڈھیل دے دی اور اسے اولاد آدم کی رگوں میں خون کی مانند حرکت کرنے کی طاقت بھی عطا کر دی، تو ایسی حالت میں اور میری اولاد کیا کریں گے؟ تو اللہ رحمان الرحیم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ ہر گناہ کے بدلے میں 1 گناہ لکھا جائے گا اور ہر نیکی 10 گناہ لکھی جائے گی. حضرت آدم نے عرض کی، پروردگار عالم اس کو تو اور بڑھا دے. تو ارشاد ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک آخری سانس گلے تک موجود ہوگی میں بخش دوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا. یہ سن کر حضرت آدم نے عرض کیا، میرے لیے یہی کافی ہے. یہ وسائل الشیعہ کی روایت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب روایت میں ہے کہ جو شخص دعا اور صدقے کے ذریعے مردوں سے خیر خواہی کرتا ہے تو خدا اس پر بغیر حساب و کتاب کے جنت کو واجب کر دیتا ہے. لہٰذا وہ تمام دعائیں ضرور مرنے والے کے لیے پڑھی جائیں جو یہاں پہ درج کی جاتی ہیں، تاکہ مرنے والا اور اس کے لیے دعائیں پڑھنے والا اور کرنے والا سب نجات یافتہ ہو جائیں. اچھا، یہ تھوڑا ہم اس کے بارے میں اور آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ توبہ پروردگار عالم آخری لمحے تک بخش دے گا، لیکن
معصومین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخری لمحے کا انتظار اس لیے نہ کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا آخری لمحہ کب ہوگا، اور ہو سکتا ہے آخری لمحہ ہمارا جب ہو تو ہم اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوں. تو اس لیے توبہ کو ڈیلے نہ کریں. جب بھی خیال آئے، خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو یقین ہے کہ پروردگار عالم نے اس سے منع کیا ہے، فوراً اگر خدا نخواستہ وہ ہو گئی ہے تو فوراً رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم اس وقت کی ہوئی توبہ کو فوراً قبول کر لے گا، کیونکہ وہ مہلت دیتا رہتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے فوری توبہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے.